الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کتابوں پر ایمان لانا، اس مسئلے میں ہم کئی ساری باتوں کی جانکاری حاصل کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم عنوان ہے، وہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں اتفاق کی باتیں کیا ہیں، اختلاف کی باتیں کیا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کن چیزوں میں آسمانی کتابیں متفق ہیں اور کن چیزوں میں آسمانی کتابیں مختلف ہیں۔ کتابوں پر ایمان کے مسئلے میں اس چیز کی جانکاری بھی بڑی فائدہ مند رہے گی، اس لیے مؤلف حفظہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات، قرآن، تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ اور جو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں پر کتابیں اتاری ہیں، ان سب کا مصدر ایک ہے۔ ان سب کا مصدر کیا مطلب؟ ان سب کا مصدر ایک ہے، یعنی ایک جگہ سے یہ آئی ہے۔ کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس اعتبار سے یہ متفق ہے، یعنی سب کی سب اللہ ہی کی وحی ہے، اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ دوسری بات جس میں آسمانی کتابیں متفق ہیں، وہ ہے وحدت مقصد۔ تمام آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد بھی ایک ہے۔ کل بھی اس کا ذکر گزرا تھا۔ کیا ہے وہ؟ ایک اللہ کی عبادت۔ تمام کتابوں کی دعوت یہی تھی، تمام رسولوں کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ نمبر 3 جن چیزوں میں متفق ہیں وہ ہے مسائل عقیدہ۔ عقیدے کی جو باتیں ہیں، تمام آسمانی کتابیں ایمان بالغیب اور مسائل عقیدہ پر مشتمل ہیں، جیسے اللہ کو ماننا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور عقائد کے مسئلے میں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا۔ جیسے کسی ایک حکم کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، لیکن ایمانیات، عقیدے میں ایسی بات نہیں آتی کہ فلاں شریعت میں تو یہ ماننا تھا لیکن اب یہ ہماری شریعت میں یہ ماننا نہیں ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ کتنی باتوں کی جانکاری حاصل ہوئی؟ 3۔ وحدت مصدر، یعنی سب ایک جگہ سے آئی ہیں۔ کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وحدت مقصد، تمام آسمانی کتابوں کا مقصد ایک ہے۔ کیا ہے وہ؟ نمبر 3 مسائل عقیدہ میں بھی سب متفق ہیں۔ چوتھی بات، عمومی اصول۔ تمام آسمانی کتابوں میں کچھ ایسے عمومی اصول بیان کیے گئے ہیں جو تمام کتابوں میں ملتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں میں۔ مثال کے طور پر جزا اور سزا کا نظام۔ ایمان لاؤ گے، نیکی کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، کفر کرو گے، گناہ کے کام کرو گے تو سزا ملے گی۔ یہ تمام کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح عمومی اصول کے اندر بات آئے گی کہ ایک کی غلطی کا حساب دوسرے سے نہیں لیا جائے گا، ہر ایک کا حساب اسی سے لیا جائے گا۔ اور اسی طرح اب یہ جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں، ہر ایک کی دلیلیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، لیکن وقت ساتھ نہیں دے گا، ہمیں اور بھی کئی ساری چیزیں پڑھنا ہے، اس لیے دلائل کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں۔ آخری بات کیا تھی ابھی؟ کہ غلطی جو کرے اسی سے حساب لیا جائے گا، غلطی جو کرے وہی سزا بھگتے گا، دوسرا نہیں بھگتے گا۔ جو محنت کرے گا
وہی اپنی کوشش کا پھل پائے گا، کسی دوسرے کو اس کی محنت کا ثواب نہیں جائے گا۔ یہ عمومی اصول ہے۔ انہی عمومی اصولوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نفس کو پاک رکھا جائے، انسان ہمیشہ اپنے دل کو پاک رکھے۔ یہ تعلیم تمام آسمانی کتابوں میں دی گئی۔ کس سے پاک رکھنا؟ جی ہاں، اپنے اور اللہ کے بیچ میں بھی شرک سے بچ کے، اپنے اور مخلوقات کے بیچ میں بھی۔ وہ کیسے؟ کینہ، کپٹ، حسد، اس طرح کی جو خرابیاں ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں یہ عمومی اصول بھی بیان کیا گیا کہ حقیقی کامیابی اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے میں ہی ہے۔ حقیقی کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کی بندگی میں۔ دنیا پر کس کو ترجیح دیں؟ آخرت کو ترجیح دیں، اور اپنے نفس کو پاک رکھیں۔ اور عمومی اصولوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو تمام کتابوں میں لکھی گئی کہ اللہ کے نیک بندے ہی اس زمین کے صحیح وارث ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندے ہی اس زمین کے صحیح وارث ہوں گے، اور کامیابی، آخری اچھا انجام تقوی اور اہل تقوی کا ہوگا۔ یہ کچھ عمومی اصول تھے جو تمام آسمانی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ پانچویں بات، عدل و انصاف۔ تمام کتابیں عدل و انصاف کی تعلیم دیتی ہیں، اور انبیاء کرام اپنی قوم کو انصاف کی تعلیم دیے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حدید میں بھی اس سلسلے میں بات موجود ہے۔ چھٹی بات، فساد اور انحراف کے خلاف جنگ۔ فساد اور انحراف کے خلاف جنگ، اس بات پر تمام رسول متفق ہیں، تمام آسمانی کتابیں متفق ہیں۔ اب چاہے فساد کا تعلق عقیدے سے ہو، اخلاق سے ہو، یا فطرت سے بغاوت ہو، یا انسانیت سے دشمنی ہو، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا ہو، یا کسی اور صورت میں بھی ہو۔ ساتویں بات، کریمانہ اخلاق کی دعوت، یعنی اچھے اخلاق کی دعوت۔ تمام انبیاء نے اچھے اخلاق کی دعوت دی، تمام آسمانی کتابوں میں اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی۔ اچھے اخلاق میں سے مثلا سچائی اختیار کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کوئی آدمی غلطی کیا تو فوری انتقام نہیں لینا بلکہ معاف کر دینا، کسی سے کچھ تکلیف ہوئی تو صبر کرنا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وعدہ کیے ہیں تو وفا کرنا، اس کو نبھانا، اور اسی طرح صلہ رحمی کرنا، مہمان نوازی کرنا، انکساری سے کام لینا، مسکینوں کے ساتھ شفقت، اور دوسرے بہت ساری جو اچھی تعلیمات ہیں اچھے اخلاق سے متعلق، ان تمام اخلاقی تعلیمات میں بھی آسمانی کتابیں متفق ہیں۔ آٹھویں بات، کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں مشترک ہیں، تمام رسولوں نے ان عبادتوں کی دعوت دی ہے، اور اکثر انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی امت کو، اپنے گھر والوں کو ان کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ان میں سر فہرست نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ وہ عبادتیں ہیں کہ اس سے پہلے امتوں میں بھی
یہ عبادتیں پائی جاتی تھیں۔ تو انبیاء اکرام کی تعلیمات اور اس سے پہلے جو بھی کتابیں اتری ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ تمام انبیاء نے ان کی تعلیم دی۔ ان میں سر فہرست کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ میرے محترم معزز ساتھیوں، اللہ کے فضل و توفیق سے آج ہم نے کتابوں پر ایمان لانے میں ایک اہم عنوان کہ تمام آسمانی کتابیں کن چیزوں میں متفق ہیں اور کن چیزوں میں مختلف ہیں، ان میں سے ایک حصہ کن چیزوں میں متفق ہیں، 8 چیزوں کا ذکر ہم نے پڑھا۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ کن چیزوں میں مختلف ہیں، تو یہ تھوڑی سی تفصیل طلب بات ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ خصوصاً ایسی باتیں جن میں تمام آسمانی کتابیں متفق ہیں، تمام رسول آپس میں متفق ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طرح کی باتیں بیان کرنے کا ایک بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھ کر ہم اختلاف نہ کریں، ان چیزوں کی پابندی میں کسی طرح سے کوئی سستی اور کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین پر پوری پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم معزز ساتھیوں، جیسے کئی بار کہا گیا کہ اس طرح کے رمضان میں ایک باقاعدہ نصاب مقرر کیا جانا اور پھر اس کو پڑھنا، اس پر امتحان کے بعد کچھ انعامات، کچھ چیزوں کی شکل میں یا عمرے کی شکل میں یا کچھ پیسوں کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، یہ صرف نیک کام میں ہم آگے بڑھنے کے لیے ایک ہمت افزائی کے طور پر ہے۔ حقیقی جو اجر و ثواب ہمیں ملنے والا ہے وہ کہاں؟ اللہ کے پاس، اور یہ اسی وقت ملے گا جب ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا۔ ہمارے علاقے میں، وہاں کی ذرا ہماری طرف کی لوکل لینگویج میں کہتے ہیں، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا۔ ہاں، کیا لیا رہے تو امتحان میں بولے تو انڈا لیا بولتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک بھی نمبر نہیں ملا، 0 ملا۔ تو میرے بھائیو، ہم کتنا ہی اچھا نیک کام کریں، اگر ہم اخلاص نہ اپنائیں اور اخلاص کی بار بار فکر نہ کریں اور اپنے نیتوں میں اللہ کی رضا کی تجدید بار بار نہ کریں، تو ہمارے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اب جیسے رمضان کے شروع میں بھی آپ نے سنا، تقریریں سنتے ہوں گے، تو ایک مشہور حدیث جو رمضان کے حوالے سے ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوئے۔ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوئے۔ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب ذرا یہاں ان 3 حدیثوں پر آپ غور کیجئے، یہ تینوں حدیثیں صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں بھی ہیں۔ ایک خوشخبری تینوں میں برابر دی گئی۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ پچھلے گناہوں کے معاف ہونے کی۔ کام کتنے قسم کے ہیں؟ صاما قاما، رمضان کا روزہ، رمضان کا قیام، لیلۃ القدر کا قیام۔ لیکن ایک لفظ تینوں حدیثوں میں بار بار آیا، یا کہیے 2 لفظ، وہ کیا؟ ایمان احتساب، ایمان احتساب۔ تو یہ ہمیں ہر موقع پر یاد رکھنا چاہیے۔ درس میں آ رہے ہیں، ہم میں سے کسی کی نیت ہوگی، کیا کریں گے؟ نہیں آئیں گے تو عمرے کے لیے نام نکل جائے گا، اب چلے ہی جاتے ہیں، لیکن اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں۔ نہ،
عمرہ تو ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جلیت کے علاوہ عمرہ نہیں ہو رہا ہے کیا دنیا میں؟ ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے۔ تو یہاں حاضری علم عبادت ہے، علم کی مجلس میں آنے کا ایک نیک مقصد اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے، اس کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہو۔ اور ساتھ ساتھ میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، بولا مجھے بہت زیادہ دعا کرنا نہیں معلوم، میں کیسے دعا کروں؟ یہ بھی ایک چیز ہمارے سیکھنے کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی اس کو؟ عربی میں بولوں اردو میں بولوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے دعا کرو، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اچھائی تجھ سے مانگی ہے وہ اچھائی میں مانگتا ہوں۔ اے اللہ جن جن برائیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہے ان سب برائیوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ کتنی جامع دعا ہے، کریں اس طرح کی دعائیں ہم لوگ۔ کبھی کبھی سنتے ہوں گے ائمہ ماشاءاللہ تراویح میں جو دعائے قنوت کرتے ہیں نا، اس میں اس طرح کی دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک ما سألک به عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، اللہم انا نعوذ بک ما استعاذ بک منہ عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون۔ اب اس حدیث کی روشنی میں، اس دعا کی روشنی میں ایک اور بات میں کہہ رہا ہوں۔ بعض دفعہ کہ اکثر مرتبہ ہم سے ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم لوگ علم میں پیچھے ہیں یا علم حاصل کیے ہیں لیکن ہر چیز ذہن میں تازہ نہیں رہتی نا، بھولتے رہتے ہیں نا، تو ایسی جو نیکی کے کام ہوا کرتے ہیں وہاں اپنی نیت ہم اپنے دل میں تازہ کر لیں۔ مثال کے طور پر یا اللہ میں علم کی ایک مجلس میں جا رہا ہوں، اس کے جتنے سارے فائدے اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں یا تو نے بیان کیے ہیں وہ سارے فائدے مجھے عطا کر۔ اس طرح سے ہم اپنے دل میں ہی سوچ لیں۔ کیوں؟ مثال کے طور پر علم کی مجلس میں آنے کا ایک ثواب گناہوں کی معافی ہے، علم کی مجلس میں آنے کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حج و عمرہ سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے، ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونے کے برابر ہے، اور اس طرح سے کئی ساری حدیثوں میں اس کی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن سب ہمیں تازہ یاد رہتی ہیں کیا؟ نہیں۔ تب اللہ سے ہم دل ہی دل میں دعا کر لیے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت اجر و ثواب کی بات ہے۔